لوکس دروازے کے قریب اس طرح کھڑا تھا جیسے کسی سنگین سزا کا حکم سن رہا ہو۔ البرٹ نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا اور لوکس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ لوکس نے دیکھا اس کے بشرے سے وہ بشاشت عیاں نہ تھی جو پہلے لوکس کو نظر آتی تھی۔ یہ وہ البرٹ نہ تھا جو ہنستا تھا، فکرے چست کرتا تھا۔ اب وہ سنجیدہ اور گمبھیر نظر آ رہا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ لوکس نے دھیرے سے پوچھا۔ بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کل اسے ہوش آ جائے گا۔ لوکس اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسے شدید کرب اور تکلیف میں محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ بھی اب میری اصلیت جان چکے ہوں گے۔ آپ نے مجھے بچا تو لیا، لیکن میرا ضمیر مجھے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہا ہے۔ میں اندر ہی اندر مر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مسز ہارڈی کو میں نے ہی مارا تھا، اور جس وقت صوفیہ پر حملہ ہوا اس وقت بھی میں ہی کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح اس کی طاق میں تھا۔ لوکس نے مردہ لہجے میں کہا۔ البرٹ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آؤ میرے ساتھ، البرٹ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ لوکس حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے اپنی مطالعہ گاہ پر لے آیا۔ کمرے میں الماریوں کی ایک قطار تھی، اور ان الماریوں میں موٹی موٹی اور مراکشی چمڑے کی جلد والی خوبصورت کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ البرٹ کے چہرے سے سنجیدگی عیاں تھی، اور وہ خود بے حد گمبھیر نظر آ رہا تھا۔ مسٹر لوکس، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں۔ تم بچپن سے ہی حیرت انگیز صلاحیت کے مالک ہو، لیکن میں اس کی تفصیلات تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس کی تفصیلات خود لوکس کے لیے بوجھ بنی ہوئی تھی، اور وہ یہ بوجھ بہرحال اتار پھینکنا چاہتا تھا۔ بے شک وہ تیار تھا۔ البرٹ سے پہلی ملاقات میں ہی وہ جان چکا تھا کہ وہ قابل رشک اور مافوق طبیعت کا مالک ہے، اور وہ اسے اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتا تھا، تاکہ پھر البرٹ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر کے لوکس کو بتا سکے کہ یہ سب کیا ہے، تاکہ پھر اندھیرے میں روشنی غالب آ جائے اور اس بھیانک خواب پریشان کی تعبیر معلوم ہو سکے، اور وہ لرزہ خیز سراب ہٹ جائے جس کا سایہ لوکس اپنے سر پر محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ لوکس نے اپنی داستان شروع کی۔ پچھلے تمام واقعات اثر نو اس کی نظر کے سامنے وقوع پذیر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ انہی واقعات سے گزر رہا تھا۔ وہ اس ناقابل فہم آواز کا مقابلہ کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی داستان سنا کر خاموش ہوا تو خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، البرٹ نے اپنا سر ہلا کر کہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ زندہ ہے، اور وہ یہاں صرف تمہاری ہی وجہ سے آیا ہے۔ اب پھر سے بچے غائب ہونے لگیں گے، لڑکیوں کی شارخ پر 2 سوراخ نظر آئیں گے، اور وہ سفید ہوتی چلی جائیں گی اور پھر مر جائیں گی۔ کون؟ کس کے متعلق کہہ رہی ہیں آپ؟ لوکس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ البرٹ نے اٹھ کر الماری سے ایک خاکی لفافہ اٹھایا اور لوکس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ لوکس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تمہاری میڈیکل رپورٹ جو میں نے ڈاکٹر جوزف سے لی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق تمہارا خون اب تک دریافت شدہ انسانی خون کے کسی ٹائپ کے ذیل میں نہیں آتا۔ رپورٹ کے مطابق تمہارے خون میں درندوں اور خون پینے والے جانوروں کی خصوصیات موجود ہیں۔ لوکس بھونچکا سا رہ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے البرٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں بھڑمانس اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ بھڑمانس کے دانتوں کا زہر ان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ حیوانی روح کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں کہ تم زندہ کیسے ہو، کیونکہ بھڑمانس کا خون تمہاری ماں کے ذریعے تمہارے خون میں شامل ہو چکا تھا، اور تمہاری موت لازمی تھی، لیکن خدا نے تمہاری حفاظت کی۔ اس میں خدا کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ خدا کوئی بھی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کرتا۔ کیا خدا نے مجھے اس لیے زندہ رکھا ہے کہ میں بے گناہ انسانوں کا خون کرتا پھروں؟ کیسا خدا ہے وہ؟ لوکس نے تیز لہجے میں کہا۔ مسٹر لوکس، تم نے کسی کا خون نہیں کیا ہے، تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوکس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یا تو وہ پاگل ہو گیا ہے یا پھر ساری دنیا پاگل ہو گئی ہے۔ تم نے اکثر رات کو بھیڑیے کے رونے کی آواز سنی ہوگی۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ آواز کیوں دیتا ہے؟ اصل میں وہ اپنے ساتھیوں کو شکار کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، پھر وہ ٹولیوں کی شکل میں شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ راتوں کو جو تمہیں آواز سنائی دیتی ہے وہ اس بھڑمانس کی آواز ہوتی ہے جو تمہیں اپنے نام سے سنائی دیتی ہے۔
وہ تمہیں بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ شکار نظر آ گیا ہے، لیکن تم خود کو روک لیتے ہو۔ تم خدائی آیات کا استعمال کرتے ہو جو تمہاری طاقت کا سبب بنتی ہیں، اور پھر تم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو، اور اس ہی وقت تمہارا لاشعور جاگ جاتا ہے جو اس بڑمانس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ شکار کرتا ہے تو تمہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ تم ہو، کیونکہ تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ وہ بڑمانس تمہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دکھاتا ہے اور محسوس کراتا ہے۔ تم یوں سمجھو کہ تمہاری روح اس بڑمانس میں حلول کر جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ غالب ہو جاتا ہے۔ لوکس حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ البرٹ نے جو کچھ کہا تھا اس کی حقیقت اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ چنانچہ اس کی باتوں پر شک کرنے کی کوئی گنجائش اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں ان سب چیزوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کا کوئی علاج نہیں؟ مسٹر البرٹ، مجھے اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہے، البرٹ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 20 سال پہلے جب وہ بس کا حادثہ ہوا تھا، تب میں نے دیکھا تھا اس بڑمانس کے ساتھ ایک بھیڑیا بھی تھا۔ وہ حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی مجھ پر لپکا تو میں نے اس پر فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی اور وہ مجھ پر گرا تھا۔ اس کے پنجوں کے نشان آج تک میری پیٹھ پر موجود ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح بھیڑیے کے دانتوں میں زہر ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ناخنوں میں بھی زہر ہوتا ہے، اور وہ بھیڑیا اپنے ناخن میرے جسم میں گاڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ناخن کے زہر کا مجھ پر اثر نہیں ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ لوکس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اس بھیڑیے کی کھوپڑی پر بندوق کا کنڈا مار کر اس کا بھیجا باہر نکال دیا تھا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ اور مقدس کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی خون آشام درندہ کسی انسان کا خون چوس لے تو اس خون آشام درندے کو تلاش کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اس طرح اس کے خون سے پیدا ہونے والا شیطانی زہر بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ انسان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والے سارے بھیڑیوں کو پولیس نے ختم کر دیا تھا اور جنگل سے ان کا صفایا ہو گیا تھا۔ لوکس نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، لیکن نہیں، ان خون آشام بھیڑیوں کو تو ختم کر دیا تھا، لیکن اصل بڑمانس جو ان خون آشام درندوں کا دیوتا ہے، اسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس پر کوئی گولی اثر نہیں کرتی، وہ زندہ ہے۔ لوکس کو پریشان دیکھ کر البرٹ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال سے اب کافی وقت ہو گیا ہے، تم آرام کرو، کل ہسپتال بھی جانا ہے۔ البرٹ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ لوکس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اور وہ یہ پریشانی لوکس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ اس بڑمانس کے دانتوں کا زہر صوفیہ کے خون میں شامل ہو چکا تھا، جو کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھا سکتا ہے، اور وہ اس شیطانی قوت کے زیر اثر ہو سکتی ہے۔ لوکس کو قرار نہ آیا اور وہ کمرے سے باہر نکلا۔ باہر البرٹ کی جیپ کھڑی تھی اور میدان چاندنی کرنوں سے روشن تھا۔ مینڈکوں کی ٹر ٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا مکان سے باہر آیا۔ وہ سڑک پر چلنے لگا اور چلتے چلتے ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ مکان کے ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک شخص میز کے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور سامنے ایک نوجوان عورت کھڑی تھی۔ وہ شاید اس کی بیوی ہوگی۔ اس کا خاوند بڑے مزے سے کھانا کھاتا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی سے ٹھٹول بھی کرتا جاتا۔ لوکس یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ یہ جوڑا کتنا مطمئن معلوم ہوتا ہے، وہ چلتے چلتے سوچنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کو کسی امر کی فکر ہے اور نہ کسی قسم کی ہیکلی۔ اور پھر وہ واپس گھر کی طرف لوٹ آیا اور سو گیا۔ صبح وہ البرٹ کے ساتھ اس کی جیپ میں اسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ صوفیہ نے مجھے اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا، اس لیے سوچ رہا ہوں اس کے لیے کوئی گفٹ لیتے چلیں، لوکس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ البرٹ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور گاڑی ایک دکان کے سامنے روک دی۔ میں بس 2 منٹ میں آیا، لوکس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا اور دکان کے اندر داخل ہوا۔ البرٹ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ واپس آیا تو وہ دونوں ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ ہسپتال کے کمرے میں وہ دونوں جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ صوفیہ ہوش میں آ گئی تھی اور اس کے دوست اور کلاس فیلوز کمرے میں موجود تھے، جو اس کی طبیعت پوچھنے اور برتھ ڈے وش کرنے آئے تھے۔ بیماری کے باوجود وہ بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لوکس کے دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ البرٹ پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ کیسی ہو؟ البرٹ نے آہستگی سے پوچھا۔
خود ہی دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہوں، صوفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظر لوکس پر پڑی۔ ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کیا رات بھر سوئے نہیں؟ ہاں بھائی، یہ تو تمہارے لیے مجھ سے بھی زیادہ فکر مند تھا، ایلبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنم دن مبارک ہو، لوکس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالی وش کرنے سے کام نہیں چلے گا مسٹر لوکس، میرا گفٹ کہاں ہے؟ صوفیہ نے شرارتاً کہا۔ لوکس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ صوفیہ کے دوست حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ لوکس مڑ کر ایلبرٹ کی طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اس سے صوفیہ کو انگوٹھی پہنانے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ ایلبرٹ لوکس کی اس خود اعتمادی پر چونک پڑا، پھر اس نے مسکرا کر آنکھ کے اشارے سے اجازت دے دی۔ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور لوکس اسے انگوٹھی پہنانے لگا۔ اس کے دوستوں نے آوازیں کس کر تالیاں بجانا شروع کر دی اور لوکس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا خواب پورا ہو رہا ہو۔ اسی لمحے مارٹن کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ایلبرٹ کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا میں آتا ہوں، ایلبرٹ نے اسے جواب دیا۔ میرے کچھ دوست آئے ہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایلبرٹ نے لوکس سے کہا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ لوکس کو اندیشوں نے گھیر لیا اور اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں ابھی آتا ہوں، اس نے صوفیہ سے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ صوفیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا ہسپتال کے گیٹ پر آیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اسے کچھ آدمیوں کے ساتھ ایلبرٹ دکھائی دیا۔ ان آدمیوں نے سر پر ایک جیسی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں اور ان کے لباس شکاریوں جیسے تھے۔ وہ کسی گمبھیر مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان آدمیوں سے فارغ ہو کر جب ایلبرٹ واپس لوٹا تو اس نے اپنے سامنے لوکس کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کون تھے یہ لوگ؟ لوکس نے پوچھا۔ میرے دوست تھے، ایلبرٹ نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، لوکس نے کہا۔ ایلبرٹ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، میں اپنی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ بڑمانس اپنے چھوڑے ہوئے شکار پر دوبارہ حملہ کرتا ہے اور اپنے اس شکار کو پہچانتا ہے، اور میں اسے دوبارہ حملہ کرنے سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں ہم لوگ جلد ایک مہم پر نکلنے والے ہیں، اور یہ بات میں صوفیہ کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو اس مہم پر اکیلا جانے دوں گا؟ نہیں مسٹر ایلبرٹ، آپ اکیلے نہیں جائیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس بڑمانس کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، اور اس ہی گھڑی کے لیے اب تک خدا نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ ایلبرٹ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اسے لوکس کے چہرے پر پتھر کو پگھلانے والا عزم نظر آیا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔